اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سامعین و ناظرین، میرے معزز محترم امت مسلمہ کے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اس سے پہلے ایک مجلس میں موضوع شروع کیا تھا خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصائص کا معنی یہ ہے کہ وہ خصوصیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان میں اور آخرت میں، اور وہ مقامات جلیلہ اور مناصب عالیہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمت للعالمین کے لیے خاص فرمائے اور وہ کسی اور کو عطا نہیں کیے، یا ان مقامات عالیہ کے لیے جس شخصیت کو اس ہستی میں اللہ نے پیدا فرمایا وہ حضرت محمد رسول اللہ کی ہستی ہے۔ تو کس قدر یہ فکر، یہ سوچ اور یہ موضوع تأمل کے لائق ہے اور پوری امت کے لیے باعث فخر ہے۔ تو ہم نے بعض امور کا ذکر کیا تھا جن کے لیے خالق السماوات والارض اور خالق بشر اللہ رب العالمین رحمان الرحیم رب نے اس رسول کریم کو انتخاب فرمایا جن کے بارے میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور ایک قرات میں انفسکم ہے کہ تمہارے اندر، تمہارے ہی میں سے ایک رسول آئے، اور نفیس ترین شخصیت ان کی جو کیا ہیں؟ رؤوف، مومنین کے لیے انتہائی شفیق ہیں، اور رحیم، اور مومنین کے لیے رحم والے ہیں۔ تو یہ خصوصیت اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم ہونا، یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ تو ہم نے بعض چیزوں کو پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ آپ آدم کی ذریت، آدم سے لے کے آخری انسان تک کے سردار ہیں۔ انا سید ولد آدم، آپ سب کیا کہیں؟ پھر آپ نبی الانبیاء ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام کو جب خطاب فرمایا یا آدم، آدم کو آدم کہہ کے، نوح کو نوح کہہ کے یا نوح بسلام، لوط کو لوط کہہ کے یا لوط، پھر ابراہیم کو یا ابراہیم، ابراہیم کہہ کے پکارا، موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ، اور عیسیٰ کو یا عیسیٰ انی متوفیک۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اسماء مبارکہ انبیاء علیہ السلام کی انتہائی مبارک نام ہیں، سبھی کے سبھی، لیکن جب ہمارے آقا و مولا حبیب الرحمن سید المرسلین خاتم النبیین سے خطاب فرمایا تو آپ دیکھیں کیا فرمایا، یا ایھا النبی، یعنی آپ کا نام نامی مقدس اور محترم، پھر بھی آپ کے وصف نبوت کے ساتھ آپ کو ذکر فرمایا۔
یا ایھا الرسول بلغ، یا آپ کے لیے لفظ رسول کا اختیار فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی۔ انبیاء کے معجزے جو ان کی تائید کے لیے ہوتے ہیں، ایک ایسا معجزہ آپ کو عطا فرمایا جس کا اعجاز تا قیامت رہے گا، اور وہ ہے قرآن کریم۔ اس کا حفظ ہونا سینوں میں اس کا اعجاز ہے، اس کا نزول کے زمانے سے آج تک اور آج سے تا قیامت محفوظ رہنا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا اعجاز ہے۔ جو بچے عربی زبان کی الف با سے بھی نہیں ان کو پہچان، نہ وہ اس کے معنی جانتے ہیں، وہ اس پورے قرآن کے حافظ ہی نہیں ہوتے بلکہ تجوید سے اسے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں مکہ مکرمہ میں ہر سال قرآن کریم کی تجوید اور ترتیل کا مقابلہ ہوتا ہے۔ کبھی بنگلہ دیش سے اول کوئی آ جاتا ہے، انڈونیشیا سے آ جاتا ہے، کبھی پاکستان سے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے حفاظ اور قراء عربی زبان کو نہ جانتے ہوئے پورے کلام کے حافظ ہیں۔ تو دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں، انگریزی ہو، اردو ہو، جرمنی ہو، سنسکرت ہو، کوئی بھی زبان کہ آدمی زبان نہ جانے اور اس کے اندر پورے صحیفے حافظ ہو۔ تو یہ ایسا اعجاز ہے کہ رسول اللہ کی نبوت قیامت تک، اور یہ اعجاز بھی تا قیامت۔ ان امور کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا اپنی پچھلی مجلس میں۔ آج ہم کچھ اور امور کی طرف اشارہ کریں گے جنہیں ہم کیا نام دے رہے ہیں؟ خصائص سید المرسلین، حضرت رحمت للعالمین کے وہ خصوصی اور خصائص اور وہ مناقب اور وہ مقامات جلیلہ جن کے لیے خالق کائنات نے جناب محمد رسول اللہ کا انتخاب فرمایا۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ حضور کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کی رحمت سے کفار بھی فیض یاب ہوئے۔ ہم اپنے جو چینل ہے ڈاکٹر سعید مکی چینل، اس میں مستقل اس پہ ہمارا ایک لیکچر پچھلی دفعہ بلکہ کل پرسوں ہم نے ریکارڈ کروایا تھا کہ حضور کا کفار کے لیے رحمت ہونا یہ بھی ہے۔ عالمین کے اندر کفار بھی ہیں، حضور کا انس و جن کے لیے، حیوانات کے لیے، چرند و پرند کے لیے اس کی مستقل مثالیں موجود ہیں۔ تو حضور کا عالمین کے لیے رحمت ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت ہے حضرت محمد رسول اللہ کی، کہ عالمین کے لیے رحمت صرف آپ کی ذات ہے۔ اللہ عالمین کے رب ہیں، پالنے والے ہیں، سنبھالنے والے ہیں، نگہبان ہیں، نگران ہیں، مگر ان سب کے لیے رحمت جناب محمد رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد مکہ مکرمہ، یہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر سے جو آواز لگائی تھی اور جس دعوت کو آپ نے بلند فرمایا تھا، یہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا خطاب بھی عالمین کے لیے۔ ہر نبی کو اللہ نے مخصوص قوم کے لیے، مخصوص وقت کے لیے، یعنی زمانہ بھی خاص، قوم بھی خاص، مگر جب رسول اللہ کو حکم دیا کہ اپنی رسالت کا اعلان کریں تو کیا فرمایا؟ قل،
رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا آپ فرما دیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا. تو پوری انسانیت کے لیے رسول ہونا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اب ہر معجزہ نبی کی تائید کرتا ہے. اب آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے معجزات عطا فرمائے. ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ کہ آپ کوڑیوں اور نابینوں کو اللہ کے حکم سے باذن اللہ شفا عطا کر دیتے اور بری کر دیتے ان کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى مردوں کو زندہ کر دیتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں یہ اعجاز قرآن میں اللہ نے فرمایا هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ کہ نابینا اور بینا برابر نہیں. فرمایا هَلْ يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ زندے اور مردے برابر نہیں. اب یہاں پہ ذرا غور کریں، میں خصائص مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات موت کفر سے یعنی کفر کے مردوں کو یا ان اموات کو جو ایمان کی حیات سے محروم تھے. کتنے لوگ ہیں وہ دنیا میں آپ کے زمانے سے تا قیامت تک کے انسان سب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ایمان کی حیات عطا فرمائی. تو یہ لوگ ان کی تعداد بدن سے کے مردوں سے کہیں زیادہ ہے. مردے یا تو بدن کے ہوتے ہیں ان جیسے ہمیں لاش کو کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہے، اور کچھ کو اللہ نے مردہ کہا جن کے اندر ایمان والی زندگی نہیں، ایمان کی حیات سے اور روح سے خالی ہے. انہیں اللہ نے قرآن میں مردہ کہا. تو ان مردوں کی زندگی کے لیے جناب رسول اللہ کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور ہر نبی کو اس لیے فرمایا مبعوث. لیکن تعداد دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کی ہے. اللہ فرماتے ہیں استجیبوا للہ والرسول یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اس لیے اللہ اور رسول کی بات پہ فوراً لبیک کہو کہ وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں. اب وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ زندگی موت کفر سے نکال کے، ظلمت کفر سے نکال کے، کفر کی تاریکیوں سے حیات ایمان میں لاتے ہیں، حیات اور نور ایمان میں لاتے ہیں، نور اسلام میں لاتے ہیں. تو یہ خصوصیت یہاں کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جن مردوں کو زندہ کیا اپنی زندگی میں لاکھوں کی تعداد میں تھے. اور پھر آگے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا من دعا جس شخص نے بھی دعوت دی اور اس کی دعوت کو جتنے لوگوں نے قبول کیا، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ. قیامت تک کے لوگوں کا جتنے وہ عمل کریں گے ان کو اجر اور ان کا اجر پھر ان کو. اب یہاں پہ سوچیں کہ آخرت میں سیادت اور قیادت اور سرفرازی جو رسول اللہ کی خاصیت ہے، اس کو تھوڑا سا ذرا انالیسس کریں، تحلیل کریں کہ جب اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہر شخص جو عمل صالح کرے گا اس کو اس کا بدلہ تو ملے ہی گا، مگر جس نے اس کو اس پہ لگایا اس کو بھی اتنا بدلہ ملے گا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجور کو دیکھیں. قرآن میں جب حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ شطر اہل الجنہ، کہ یعنی اہل جنت کے اندر آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ میری امت کے لوگوں کی ہوگی. تو اب وہ تعداد جو انسانوں کی ہے قیامت تک کے لامحدود، ان سب کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، عفو، درگزر کرنا، صلاح، اصلاح، جہاد فی سبیل اللہ
اور جتنے بھی صدقات خیرات، اب یہ سب کے سب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات سے ہم نے ان کو سیکھا۔ تو اس اعتبار سے اب آپ دیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کس قدر اعمال آپ کے کھاتے میں جائیں گے۔ اب یہ حدیث ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر شخص کو اجر دیں گے عمل کرنے والے کو، اور اتنا ہی اجر داعی کو بھی ملے گا۔ تو اب ہمارے سب کے داعی جنہوں نے قبول کی، جن کی دعوت اور ہم اس عمل پہ لگے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اب آپ دیکھتے جائیں، حساب لگاتے جائیں، تو کتنا اجر جناب رسول اللہ کے کھاتے میں جائے گا، جن کی امت اتنی بڑی تعداد میں جنت میں جائے گی کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مسلمان اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد کو دیکھا، بکا موسیٰ غرتتن، تو موسیٰ رشک کرتے ہوئے رو پڑے۔ ماشاءاللہ، کمال ہے اتنی بڑی امت کے نبی۔ تو پھر اس نبی کا اجر اور اس کا ثواب۔ پھر ایک خصوصیت اور بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اس طرف بھی ہم نے اشارہ کیا تھا پچھلی مجلس میں، لیکن ابھی تھوڑا سا اور وضاحت سے کرتا ہوں بیان، کہ آپ کو پتہ ہے کہ روز قیامت کا جو موقف ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کا منظر اتنا شدید اور مہیب ہوگا کہ شمس کا اتنا قرب انسانوں پہ کہ انسان اپنی ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور لوگ آدم کے پاس جائیں گے کہ وہ ہمارا باپ ہے، ابو نہ وہ ہمارا باپ ہے، نوح کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ کے، اور ہر شخص، ہر نبی عذر کر دے گا، اور کوئی نہ کوئی اپنی کوتاہی کو اللہ کے سامنے یاد کرے گا کہ دیکھیں مجھے شرم آتی ہے، میں کس منہ سے بات کروں۔ مگر ایک آیت قرآن کریم کی، اس کی عظمت کو سمجھیں اور تفسیر کو سمجھیں اور پھر مقام مصطفیٰ کو سمجھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب اس کے بارے میں اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ایک مقام خاص جو حضور کو عطا فرمانا تھا اور جس کے لیے صرف حضور ہی کو پیدا فرمایا، وہ کیا ہے مقام خاص؟ شفاعت عظمیٰ۔ اب اس شفاعت کی آدم سے لے کے آخری انسان تک کو ضرورت ہوگی۔ اس کی بڑی تفصیل ہے حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریفوں کے کلمات سکھا دیں گے، پھر میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا، پھر میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ جو اللہ نے مجھے سکھائی ہوگی۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، کہ آپ اپنا سر اٹھائیے۔ تو یہ مقام جو شفاعت کبریٰ کا ہے، یہ بھی خصوصیت ہے تمام انبیاء میں سے اور تمام انسانوں میں سے جناب محمد رسول اللہ کی۔ پھر آگے دیکھیں، حضور اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا ایسی دی کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں قبول کروں گا اور تم مجھ سے مانگ لو، اور ہر نبی جو ہے اس نے اپنی دعا مانگ لی، اور آپ نے اپنی اس دعا کو کس کے لیے رکھا؟ کہ قیامت کے دن امت کی سفارش کی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ قدر و منزلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور صاحب فتح مبین کی ہے اور اس ہستی کی ہے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، کہ میں ہی اس کے لیے ہوں، میں ہی اس کے لیے ہوں۔ یعنی اللہ نے یہ مقام محمود اور یہ مقام شرف
اللہ نے میرے لیے پیدا کیا. اور ایک حدیث میں بھی اس کی تفسیر آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا. ان اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پیدا کیا اور اس کا نام وسیلہ رکھا. الوسیلہ ہی منزلۃ فی الجنہ، جنت کے اندر مقام ہے. لا ينبغي ان تكون الا لعبد من عبید اللہ، کہ اللہ کے تمام بندوں میں صرف ایک بندے کے لیے یہ مقام ہے. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہو، آپ نے فرمایا کہ اس مقام کے لیے مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جس کے لیے وہ مقام ہے. تو یہ چند خصائص مصطفیٰ ہم نے آج کی اس مجلس میں بیان کیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح آئندہ بھی اگلے حلقے میں بھی بیان کریں گے. اور غرض ہماری کیا ہے میرے محترم حضرات گرامی قدر، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، غرض صرف یہ ہے، اور آپ غور سے سنیں، کہ ہمارے اندر شعور برتری پیدا ہو. جیسے کہ میں نے پہلی ایک مجلس میں بھی گزارش کی تھی، ہمارے اندر شعور کمتری نہ ہو. دنیا کے اندر خیر امت، ہم ایک برتر امت ہیں، اخرجت للناس، جنہیں اللہ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ شعور برتری، پہلا تصور یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا معبود اللہ ہے جو رب العالمین ہے. اور دوسرا شعور برتری یہ کہ ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں، جن کی یہ خصائص ہیں، اور جن میں سے ایک یہ ہے وہ صاحب مقام محمود ہیں، وہ صاحب وسیلہ ہیں، وہ صاحب دعا ہیں، وہ صاحب قرآن ہیں جس کا اعجاز قیامت تک رہے گا، اور وہ رحمت للعالمین ہیں. انشاءاللہ بقیہ خصائص مصطفیٰ اگلی مجلس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.